سورہ یوسف رکوع نمبر 11 تلاوت. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم مني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. سورہ یوسف رکوع نمبر 11 ترجمہ کنز الایمان. جب قافلہ مصر سے جدا ہوا یہاں ان کے باپ نے کہا بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں اگر مجھے یہ نہ کہو کہ 60 یعنی بہک گیا ہے. بیٹے بولے خدا کی قسم آپ اپنی اسی پرانی خود رفتگی میں ہیں. پھر جب خوشی سنانے والا آیا اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں یعنی دیکھنے لگیں کہ میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. بولے اے ہمارے باپ ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے بے شک ہم خطاوار ہیں. کہا جلد میں تمہاری بخشش اپنے رب سے چاہوں گا بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو اللہ چاہے تو امان کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گرے اور یوسف نے کہا اے میرے باپ یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے. بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی تھی. بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے بے شک وہی علم و حکمت والا ہے. اے میرے رب بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے کچھ باتوں کا انجام نکالنا سکھایا. اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے تو میرا کام بنانے والا ہے. دنیا اور آخرت میں مجھے مسلمان اٹھا اور ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں. اور یہ سب کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وہی کرتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنا کام پکا کیا تھا اور وہ داؤ چل رہے تھے. اور اکثر آدمی تم میں کتنا ہی چاہو ایمان نہ لائیں گے اور تم اس پر ان سے کچھ اجرت نہیں مانگتے. یہ تو نہیں مگر سارے جہان کو نصیحت. سورہ یوسف رکوع نمبر 11 تفسیر. ناظرین و ناظرات سامعین و سامعات اس رکوع کی تفسیر میں اگرچہ بہت بڑی تفصیلات ہیں لیکن میں جب وہ قافلہ جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیص دے کر بھیجا قرآن کہتا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ وہ قافلہ ابھی مصر میں ہی تھا اور مصر سے باہر نکل رہا تھا. سینکڑوں میل دور کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بچیوں کو اور اپنے گھر والوں کو بٹھا کر فرمانے لگے اگر تم مجھے الزام نہ دو کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں سٹھیا گیا ہوں آنکھیں بھی چلی گئی ہیں تو میں تمہیں ایک بات بتاؤں
سب گھر والے کہنے لگے کیا بات ہے؟ ابا جی خوش بڑے تھے، یعقوب علیہ السلام بڑے خوش. سب گھر والے کہیں آج بڑے خوش لگ رہے ہیں، آج سے پہلے تو رو رہے تھے اور آج بڑے خوش ہیں. فرمانے لگے انی لاجد ریح یوسف، مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. آ رہا تھا کرتا، آ رہی تھی قمیص، اور فرمانے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. گویا نبی ہی نبی کی قدر کو جانتا ہے، کہ گویا وہ بتا رہے تھے کہ لوگوں تمہیں کرتا نظر آ رہا ہے مگر اس میں سے مجھے میرا یوسف نظر آ رہا ہے. نبی کے کرتے کی بھی تعظیم اس طرح کی جا رہی ہے کہ نبی آ رہا ہے. اللہ اللہ. نبی کے تبرکات کی عظمت دیکھو ذرا. یہ پوچھو ان لوگوں سے جو قرآن کو بے ادبی کی نظر سے پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمیں قرآن میں کسی تبرک کے ادب کا ملتا ہی نہیں ہے. منہ مبارک کا ادب کیا جائے تو وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ظالموں قرآن پڑھو، اولیاء اللہ کے تبرکات کا بھی ادب کرو، انبیاء کے تبرکات کا ادب کرو، بزرگوں کے تبرکات کا ادب کرو. یہ قرآن سے مل رہا ہے. خیر گھر والوں نے تو آگے سے یہی کہا قالوا تاللہ، اللہ کی قسم انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو پرانی خود رفتگی میں ہیں. کئی مترجمین نے یہاں پر ترجمے میں بے ادبی کر دی، گستاخی کر دی. وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے پاک نبی کے بارے میں یوں کہہ دیا کہ اللہ کا پاک نبی تو استغفار، وہ پرانی گمراہی میں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. اعلی حضرت امام اہل سنت کے مزار اقدس پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں کہ انہوں نے یہاں پر نبی کی شان کے مطابق ترجمہ کیا. فرمایا آپ تو خدا کی قسم آپ تو اپنی اسی پرانی خود رفتگی میں ہیں. فلما ان جاء البشیر، خیر وہ دوڑتے دوڑتے وہ بھائی آگے آگے آیا، پیچھے پیچھے قافلے والے تھے. انہوں نے آتے ہی وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بدن اقدس پر جب ڈالا، فرتد بصیرا، ان کی آنکھیں واپس روشن ہو گئیں. قال الم قل لكم، انہوں نے پہلی بات یہ کی لوگوں بتاؤ نا میں تم سے نہ کہتا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ پاک کی وہ شانیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. مجھے معلوم تھا کہ یہ سارا کام ہونا ہے اور میں کتنا عرصہ پہلے سے تمہیں کہہ رہا تھا. میں اللہ پر یقین کرتا تھا، میں اللہ پر بھروسہ کرتا تھا، اور میرے اللہ نے مجھے کچھ علم تم سے زیادہ عطا کر رکھا تھا. وہ کیا علم ہے؟ وہی علم غیب تو ہے جو انبیاء کی شان ہے، اور وہ یقینی علم ہوتا ہے، وہ ظنی اور تخمینے اور اندازے کا علم نہیں ہوتا. اس وقت وہ سب کے سب ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کہنے کہ قالوا یا ابانا استغفر لنا، ابا جی ہمیں معاف کر دیں، آپ بھی اور ہمارے لیے معافی اللہ سے بھی مانگیں. انا کنا خاطئین، ہم نے بڑی غلطیاں کی، اتنے پیارے بھائی کو ہم نے کھو دیا، اتنا ظلم کیا، اور وہ بھائی ایسا پیارا ہے کہ اس نے سامنے دیکھ کر بھی کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، جاؤ آج تمہارے پر کوئی ملامت نہیں ہے، آج تمہیں میں معاف کرتا ہوں. یہ آیات حضور پر کب اتری؟ یہ سورت مکہ شریف میں اتری جب سارے کے سارے لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں منصوبہ بنا رہے تھے کہ حضور کو جلا وطن کر دیا جائے یا قید کر دیا جائے یا سارے مل کر حضور کو شہید کر دیں، اور ادھر منصوبے بن رہے تھے. ادھر سورہ یوسف حضور پر اتر رہی تھی. اشارہ کیا محبوب، جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، محبوب آج یہ تمہیں نکال رہے ہیں، کل ایسا موقع آئے گا کہ تو یہاں پر لشکر لے کر آئے گا، اور محبوب اس مکے کا تو حاکم ہوگا. جس طرح یوسف وہاں بادشاہ تھا اسی طرح تو یہاں بادشاہ ہوگا، اور جس طرح یوسف کے بھائی اس کے سامنے مجرم بن کے کھڑے تھے، سارا مکہ تیرے سامنے مجرم بن کے کھڑا ہوگا. جس طرح یوسف نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اس طرح تو بھی کعبے میں کھڑے ہو کر کہے گا لا تثریب علیکم اليوم. بالکل اسی طرح ہوا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ کا پورا پلان اور پوری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا منصوبہ بتایا جا رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کے لیے استغفار مانگوں گا، میں معافی مانگوں گا اللہ تعالیٰ سے. تو وہ کیوں؟ یہ پہنچے تھے منگل کے دن، اور روایات میں آتا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا دعا تو جس وقت بھی کریں اللہ سنے گا، لیکن صبر کر لو، کل کا دن بدھ ہے، پرسوں جمعرات ہے، جمعے کی رات ہوگی اور وہ قبولیت کی رات ہوتی ہے. میں جمعے کی رات تمہارے لیے دعا کروں گا، اس رات کے صدقے اللہ کریم تمہیں معاف فرما دے گا. تو پتہ یہ چلا کہ وقت جو قبولیت کے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے نزدیک بڑی عزت والے ہوتے ہیں. کچھ جگہیں ہوتی ہیں، کچھ وقت ہوتے ہیں. سو اس لیے
یہ قرآن مجید سے ہمیں یہ فیوزات مل رہے ہیں. جیسے شب قدر ہے، جمعے کا دن ہے، جمعے کی رات ہے، پیر کا دن ہے، پیر کی رات ہے، جن کو نسبت ہے مصطفیٰ کریم سے، تو اس لیے ان دنوں میں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. جس گھڑی میں مصطفیٰ کریم کی آمد ہوئی اس گھڑی کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھیں، اس درود و سلام کی بڑی بڑی برکات ہوتی ہیں. سبحان اللہ. تو محبت والوں، پیار والوں، پھر انہوں نے پیغام بھیجا کہ اس طرح کرو کہ میرے ماں باپ کو لے کے آؤ. یہاں ذرا تھوڑا سا میں سیدنا صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ کے سامنے اقتباس پیش کر رہا ہوں. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کو ماں ان کے اہل و اولاد کے بلانے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں اور کثیر سامان بھیجا تھا. یہ بہت اہم باتیں ہیں، ذرا سنیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل کو جمع کیا. کل مرد اور زن 72 یا 73 تھے. اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ برکت فرمائی کہ ان کی نسل اتنی بڑی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو نکلی وہ 6 لاکھ سے بھی زیادہ تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک نبیوں کی اولاد کو بڑھاتا ہے. اولاد رسول کا اضافہ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے فرماتا ہے اور گستاخ رسول کی نسل کو کم کرتا ہے. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کربلا میں تو صرف حضرت امام باقر علیہ السلام، کربلا میں تو صرف امام زین العابدین بچے تھے، تو ایک سید سے کائنات میں اتنے سید کیسے پیدا ہو گئے؟ بابا صرف 400 سال کے اندر 6 لاکھ بنی اسرائیل جو ہیں وہ بن سکتے ہیں صرف 400 سال میں. تو یہ تو وہ مقتدی پیغمبر ہے میرے، رسول تو امام الانبیاء ہیں. تو اس لیے امام الانبیاء کی نسل مبارک بھی امام زین العابدین سے کروڑوں کی تعداد میں آگے بڑھ سکتی ہے. اس لیے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام پر سورہ کوثر نازل نہیں ہوئی تھی اولاد کی کثرت کے لیے، لیکن مصطفیٰ کے لیے تو رب نے فرمایا تھا انا اعطیناک الکوثر. حضور کے صاحبزادے کے وصال پر جب غیروں نے تانا دیا تھا کہ جناب یہ تو حضور کی اب اولاد ختم ہو گئی، تو رب نے قرآن نازل کیا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر. ہم نے اس محبوب کو کثرتیں عطا فرما دی ہیں. فصلی لربک وانحر. اے محبوب اب آپ اپنے رب کی بندگی کیجئے، قربانی کیجئے. ان شانئک هو الابتر. تیرا دشمن بے نام و نشان اور بے اولاد رہے گا، تیری تو اولاد بڑھتی ہی رہے گی. تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے اولاد مصطفیٰ کا جو سلسلہ چلا، حسنی سیدوں کی بھی الحمدللہ کثیر تعداد ہے، حسینی سادات کی بھی کثیر تعداد ہے. تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ اعظم کو اپنے والد ماجد کی تشریف آوری کی اطلاع دی اور 4000 لشکری اور بہت سے مصری سواروں کو ہمراہ لے کر آپ اپنے والد صاحب کے استقبال کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام صدہا ریشمی پھریرے اڑاتے ہوئے کتاریں باندھے جب روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے تشریف لا رہے تھے. جب آپ کی نظر اس لشکر پر پڑی، آپ نے دیکھا کہ زرق برق سواروں سے پر ہو رہا ہے. فرمایا اے یہودا، کیا یہ فرعون مصر ہے جس کا لشکر اس شوکت و شکوہ سے آ رہا ہے؟ عرض کیا نہیں حضور، یہ آپ کے فرزند یوسف علیہ السلام ہیں. اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے نا سامنے آ گئے اور جبریل علیہ السلام نے آپ کو متعجب دیکھ کر عرض کیا کہ اے یعقوب، اتنا آپ نے صبر کیا، اتنا آپ روئے ہیں. اللہ پاک نے تو آپ کے اس وقت مصر میں استقبال کے لیے آسمان میں فرشتوں کو بھی بھیج دیا ہے اور فرشتے بھی جو ہے نا قطار اندر قطار آپ کے استقبال میں کھڑے ہیں. ملائکہ حاضر ہیں جو مدتوں آپ کے غم کے سبب روتے رہے ہیں. ملائکہ کی تسبیح
کی آواز خلا سے آ رہی تھی، ادھر زمین سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آ رہی تھی، ادھر طبل بج رہے تھے، ادھر بوق بج رہے تھے اور باجے بج رہے تھے، آوازوں نے عجیب و غریب کیفیت پیدا کر دی۔ تو فرمایا کہ یہ جو تاریخ تھی یہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی، جب دونوں والد اور ولد، پدر اور پسر، باپ اور بیٹا ایک دوسرے سے ملے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے سلام کرنا چاہا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے روک دیا، کہا آپ ذرا توقف کیجئے، والد صاحب کو ابتدا سے سلام کرنا دیجئے، ابتدا بسلام، پہلا سلام والد گرامی کو کرنے دیجئے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا السلام علیک یا مذہب الاحزان، اے غموں کو دور کرنے والے تجھ پر سلام ہو۔ پتہ چلا کہ نبی کو مختلف القابات کے ساتھ سلام پیش کیا جا سکتا ہے، اس لیے ہم اپنے نبی پر سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج، الصلاۃ والسلام علیک یا دافع البلاء والوباء، الصلاۃ والسلام علیک یا دافع القحط والغم والالم۔ تو یہ باتیں، یہ القابات انبیاء نے اپنی، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام باپ ہیں اور یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں، مگر وہ اس طرح سلام کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا سلام کے اندر جس کو سلام کیا جائے یہ اچھے القابات بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ مثلا داتا صاحب کے مزار پہ جاؤ تو یوں نہ کہو السلام علیکم یا محمد علی اجویری، بلکہ آپ یوں کہو السلام علیکم یا حضور داتا گنج بخش، السلام علیکم یا ولی اللہ، السلام علیکم یا سید المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا سید الاولیاء والصالحین۔ اس طرح کے القابات اولیاء اللہ، کسی بھی، میں نے ایک مثال دی، اس طرح کسی بھی ولی اللہ کے مزار پہ جائیں تو بڑے اچھے اچھے القابات سے سلام پیش کریں۔ اور جب حضور کی بارگاہ میں جائیں، جب سیدنا صدیق اکبر کے روزے پہ جائیں، سیدنا فاروق اعظم کے روزے پہ جائیں، جب اولیاء اللہ اہل بیت اطہار کے روزے پہ جائیں تو انہی کی شانوں کے حساب سے القابات کے ساتھ سلام پیش کریں۔ دونوں صاحبوں نے اتر کر معانقہ کیا، گلے ملے، مل کر خوب روئے، پھر اس مزین فرودگاہ میں داخل ہوئے جو پہلے سے آپ کے استقبال کے لیے نفیس خیمے نصب کر کے مصر کے شہر سے پہلے ہی آراستہ کی گئی تھی کہ تھوڑی سی تھکاوٹ یہاں دور کر دیں، پھر اس کے بعد شہر میں داخل ہوں۔ تو پھر وہاں پر اس میں تھوڑی دیر ٹھہرے، کچھ آرام کیا، سفر کی تھکاوٹ دور کی، کپڑے بدلے، نیا لباس پہنا، پھر مصر کے اندر داخل ہوئے۔ تو اس کا بیان بھی آگے آ رہا ہے۔ اور جب مصر میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تخت بچھایا اور جلوہ افروز ہوئے، اپنے والدین کا اکرام کیا۔ اور اس وقت کی شریعت کے مطابق یہ تھا کہ جو وقت کا نبی ہو، بادشاہ ہو، تو اس کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ تو پھر ابا جی نے بھی اور آپ کی خالہ جان، روایات میں آتا ہے کہ آپ کی امی جان تو پہلے وفات پا گئی تھیں، آپ کی خالہ موجود تھیں، تو خالہ جان بھی ماں کے درجے میں ہوتی ہیں، انہوں نے بھی آپ کو سجدہ کیا، سارے بھائیوں نے سجدہ کیا۔ تو یہ سجدہ تحیت اور تعظیم تھا، ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں، ان کی شریعتوں میں جائز تھا۔ تو اصحاب تواریخ کا یہ بیان ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال بہترین عیش و آرام کی خوشحالی کے ساتھ رہے۔ تو وفات کا جب وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت کی کہ جب میں وفات پا جاؤں تو میرا جنازہ یہاں سے ملک شام میں لے جانا، وہاں جا کر انبیاء اکرام کے پاس مجھے میری تدفین ہونی چاہیے ارض مقدسہ میں۔ تو آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کا جہاں مزار ہے، مجھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے مزار کے پاس دفن کیا جائے۔ چنانچہ آپ کا وصال ہوا تو آپ کی وصیت پر تعمیل کی گئی۔ وصال کے بعد لکڑی کے تابوت میں آپ کا جسد اطہر شام میں لایا گیا۔ اسی وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک اور بھائی تھے حضرت عیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور یہ جڑواں بھائی تھے۔ حضرت عیس بھی اور حضرت اسحاق دونوں جڑواں بھائی تھے، دونوں کی ایک ہی عمر تھی، دونوں بھائیوں کی ولادت ساتھ ہوئی تھی، دفن کے وقت بھی ایک ہی قبر میں وہ رکھے گئے۔ دونوں صاحبوں کی عمر 145 سال تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور چچا دونوں کو دفن کر کے مصر کی طرف واپس آ رہے تھے شام شریف سے، تو اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھی جو آپ کو ابھی سنائی گئی کہ یا اللہ
تو نے رب قد آتیتنی، اے اللہ تو نے مجھے علم عطا فرمایا، مجھے بہت عزتیں دیں، مجھے بہت کرم سے نوازا، اب میرے بڑے میرے سر سے چلے گئے ہیں، تو اپنے محبوب کے وسیلے سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے یا اللہ مجھے نیک لوگوں میں رکھنا۔ اللہ اکبر! وہ پیغمبر کے صاحبزادے ہو کر، سیدزادے ہو کر، آل رسول ہو کر، خود بھی پیغمبر ہو کر، خود پیغمبر ہو کر، پیغمبر زادے ہو کر دعا کریں اللہ نیک لوگوں میں رکھنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کسی بھی بڑی منصب پہ چلے جاؤ، قاضی بن جاؤ، مفتی بن جاؤ، عالم بن جاؤ، پیر بن جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، اپنے اندر عاجزی رکھو، اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شامل رکھنے کی دعائیں کرتے رہو۔ اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ میں کوئی بڑا ہو گیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے انسان اگر خدا کا فضل اس کے ساتھ نہ ہو تو۔ تکبر اور بڑے بول نہیں بولنے چاہیے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا تعلیم امت ہے کہ آپ نے جو یہ دعا کی اور حسن خاتمہ کی دعا ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کے بعد 23 سال زندہ رہے، اس کے بعد آپ کا وصال مبارک ہوا، تو آپ کے مقام دفن میں اہل مصر کے اندر سخت اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر محلے کے لوگ چاہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہمارے پاس ہو، ہر محلے والے چاہتے تھے ہمارے پاس مزار ہو، ہمارے پاس مزار ہو، ہمارے محلے میں برکت ہو۔ تو چنانچہ بہت جھگڑا ہوا، آخر یہ رائے قرار پائی کہ آپ کو ایک صندوق میں دفن کر کے دریائے نیل کے اندر آپ کا مزار بنانا چاہیے، تاکہ پانی آپ کی قبر مبارک سے چھوتا ہوا گزرے تو اس پانی کی برکت سارے مصر والوں کو نصیب ہو جائے۔ جی اب مجھے بتاؤ، یہ مزارات سے جو تبرک کا، مزارات سے جو فیض لینا ہے، انبیاء کے مزار سے جو فیض لینا ہے، یہ فیض لینا یہ قرآن مجید کی تفسیر سے ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف پر جائیں، حاضری دیں، اور لوگ یہ کہیں کہ بھئی ادھر منہ کر کے دعا بھی نہ مانگو، ترے ان ظالموں سے عرض یہی کیا جائے گا کہ خدا کے بندو قرآن پڑھو، قرآن کی تفسیر پڑھو، یہ تمہیں بتائے گی کہ انبیاء کے تو مزار سے لگنے والا پانی جو ہے نا پورے ملک مصر کو نواز رہا تھا لوگوں، اور وہ لوگوں نے جو کام کیا غلط کام تو نہیں کیا، اور اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے نا سینکڑوں سال بعد، تو اگر ان لوگوں نے یہ کام غلط کیا تھا تو یہ کام پھر جو ہے نا منع کیا جانا چاہیے تھا، اور قرآن بتا دیتا کہ ان کا جو تدفین ہوئی وہ غیر شرعی طریقے سے ہوئی۔ نہیں، قرآن نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ جائز کیا تھا۔ پھر آپ 400 سال تک اسی دریا میں رہے، چنانچہ آپ کو سنگ رخام، سنگ مرمر کے صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کے اندر دفن کیا گیا، وہیں پر 400 سال پانی کے اندر آپ کا مزار شریف رہا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت دریا کے اندر سے 12 چشمے، 12 رستے جب دریا کے اندر بنے، وہ رستہ ایک جو تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کے پاس سے بن گیا۔ تو کہا کہ یہ اب آپ جا رہے ہیں تو مصر سے آپ بھی شام شریف جا رہے ہیں، ارض مقدس جا رہے ہیں، مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام شام شریف جا رہے تھے، تو فرمایا رستے میں آپ کے حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار شریف بھی ہے، چلو حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار مبارک کو یہاں سے نکالو اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے ساتھ جا کر ان کا مزار شریف بنا دو۔ تو 400 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار مقدس کو نکالا گیا۔ جب آپ کے مزار مقدس کو کھولا گیا، آپ کی لاش مبارک کو دیکھا گیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی آنکھیں بند کی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا تابوت شریف نکالا اور آپ کو آپ کے آبائے کرام کے پاس ملک شام میں دفن کیا۔ اللہ کریم نے وہ توفیق دی، الحمدللہ میں نے بھی ان کے مزار شریف کی زیارت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو بھی اور ہم سب کو ان کی زیارتیں عطا فرمائے۔